السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ ناممکن سے ممکن کا سفر کتاب کا نام، مصنف ہیں عبدالعزیز چودھری صاحب۔ صابریہ تنبرکن، آج کی کامیابی کی داستان۔ محنت، حوصلے اور عجیب جذبوں کی ایسی کہانی جو آپ کو حیران کر دے گی۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی اپنی کسی محرومی کا رونا روتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور محرومیاں بھی ایسی کہ اچھے ساتھی نہیں ملے، اچھی تعلیم نہیں ملی، زیادہ دولت نہیں ملی، یا پھر وہ نعمت نہیں ملی۔ ایسے لوگوں کی زندگی کھانے پینے اور شکوے شکایات کرنے کی تک محدود ہوتی ہے۔ وہ ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ انہیں کروڑوں کی نعمتیں نظر ہی نہیں آ پاتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی محرومی کو معمولی خیال کرتے ہیں۔ وہ اپنی محرومیوں کے باوجود صرف زبان ہی سے خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اپنے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے کو شکر بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور یہ کبھی نہیں مرتے۔ زندگی کا مطلب سمجھنا ہو تو ضرور ایسے لوگوں سے ملیں، یا کم از کم ایسے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ وہ 1970 میں جرمنی میں پیدا ہوئی۔ وہ بریل وداؤٹ ہارڈر تنظیم کی بانی اور ایک بہترین سماجی کارکن ہے۔ بچپن ہی میں وہ اپنی بینائی سے محروم ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے والدین نے اس کے علاج کے لیے بھرپور کوششیں کی اور اسے بے شمار جگہوں پر علاج کے لیے لے کر گئے، لیکن پھر بھی وہ 12 سال کی عمر میں مکمل نابینا ہو گئی اور اسے نابینا افراد کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ یہ اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ اس نے بریل سیکھی اور سفید چھڑی کی مدد سے چلنا سیکھا۔ وہ سکول لائف ہی میں گھڑ سواری بھی سیکھ گئی۔ سکول سے فارغ ہو کر اس نے خصوصی طور پر تبت زبان سیکھی، اور اس یونیورسٹی میں وہ پہلی نابینا لڑکی تھی۔ اس نے فلسفی اور سوشیالوجی کے مضامین میں جرمن یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے یہ مضامین کسی نابینا فرد نے نہیں لیے تھے، لہٰذا ان مضامین میں بریل کی سہولت موجود نہیں تھی۔ اس نے 1992 میں اپنی مدد آپ کے تحت یہ مضامین بریل میں کنورٹ کیے، جو کہ بعد میں سرکاری طور پر تمام نابینا افراد کے لیے منظور کر لیے گئے۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ان کے بچپن کا کچھ عرصہ تبت چین میں گزرا۔ وہ تبت کے بارے میں ریسرچ کرتی ہیں تو ان کے علم میں آتا ہے کہ تبت میں نابینا افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ تبت جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ان کے اس فیصلے میں کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، لہٰذا وہ 1997 میں اکیلے چین جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ وہاں نابینا افراد کے لیے کیا کیا سہولتیں میسر ہیں۔ سب جاننے والوں کا خیال تھا کہ وہ پاگل ہیں، وہ اکیلی نابینا دوسرے ملک میں جا کر کس طرح سے کچھ کر پائے گی۔ اسے نہ تو پڑھانے کا کوئی تجربہ تھا، نہ ہی اسے ٹھیک سے ان کی زبان آتی تھی۔ وہ تبت کے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ چین میں بیجنگ میں اتری اور وہاں موجود معذور افراد کی سب سے بڑی تنظیم کے لوگوں سے ملاقات کی، لیکن وہ تبت جیسے علاقے میں کام کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ وہ اکیلی تبت چلی گئیں اور اپنے طور پر معلومات لینے لگیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ نابینا افراد ہیں۔ ایک ادارے کی ریسرچ کے مطابق 5.2 ملین افراد میں سے 30,000 سے زائد لوگ تبت میں نابینا تھے۔ انہوں نے ہر گاؤں میں جا کر لوگوں کے لیے آگہی مہم کا آغاز کیا۔ بے شمار گاؤں ایسے تھے جہاں گاڑیوں کا راستہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے سفر کے لیے گھوڑے کا انتخاب کیا اور یہ سفر تقریباً کئی ماہ تک جاری رہا۔ 1998 میں وہ واپس جرمنی گئیں اور چندہ اکٹھا کرنے کی مہم شروع کر دی۔ انہوں نے تبت کے دارالحکومت کو نابینا افراد کی تعلیم کے لیے منتخب کیا تھا، کیونکہ نابینا افراد کے لیے تبت میں کوئی بھی اسکول موجود نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے 5 بچوں کے ساتھ خود اسکول کا آغاز کیا۔ وہ خود ہی اسکول کے ایڈمنسٹریٹر، وکیل اور استاد تھیں۔ انہوں نے باقی اساتذہ کی تربیت کا آغاز بھی خود ہی کیا۔ آغاز میں انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ نابینا بچوں کو تلاش کرنا از خود ایک مشکل کام تھا۔ والدین انہیں چھپا کر رکھتے تھے اور اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن امداد کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا
ایک نابینا لڑکی کیسے اس طرح کے پروجیکٹ کامیابی سے چلا سکتی ہے۔ 1998 میں انہیں ایک اور ساتھی پال کی شکل میں مل گیا جو ایسے ہی کسی مشن پر کام کرنا چاہتا تھا۔ پال نے صابریہ کو اس اسکول پروجیکٹ کے لیے جوائن کر لیا جس کا نام 2002 میں تبدیل کر کے بریل وداؤٹ بارڈر رکھ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صابریہ نے نابینا افراد کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا آغاز کر دیا تاکہ نابینا افراد ہنر مند ہو کر اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہو سکیں۔ 26 سال کی عمر میں انہوں نے تمام چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جانا شروع کر دیا۔ وہ نابینا افراد کے والدین کو بریل کے بارے میں بتاتی، انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اس کے ساتھ بھیجنے کے لیے کہتی۔ اس میں بھی انہیں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں نے 2009 میں سے دور دراز کے علاقوں میں اسکول، سینٹرز اور ادارے بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے کیرلا میں انٹرنیشنل اسکول فار ڈیولپمنٹ اینڈ پروجیکٹ پلاننگ بھی شروع کیا جس کا مقصد خصوصی افراد کے ٹیلنٹ کو تلاش کرنا اور نکھارنا ہے۔ وہ بچوں کو بریل تعلیم کے علاوہ پہاڑوں کو سر کرنا اور اپنے حوصلے بلند کرنا بھی سکھاتی ہیں۔ وہ تبت کے علاقوں میں گھوڑوں پر سواری کرتی، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی اور چیزوں کی وضاحت ان کے رنگوں سے کرتی۔ دیکھنے والے ان کی ذہانت اور حوصلے پر حیران رہ جاتے۔ آج ان کے طلباء پوری دنیا میں اپنے آپ نکھار کے اپنی قابلیت ثابت کر رہے ہیں، اور اس نابینا لڑکی نے تبت کے لوگوں کی سوچ بدل کر رکھ دی ہے کہ نابینا ہونا خدا کی طرف سے کوئی سزا ہے، اور نابینا لوگ بس اسی سزا کو پورا کرنے دنیا میں آتے ہیں۔ نابینا افراد کے لیے اپنا دن رات وقف کر دینے پر اس نے بے شمار عزت افزائی حاصل کی۔ مارچ 2000 میں جرمنی میں اسے بہترین خاتون کا ایوارڈ دیا گیا۔ اگست 2000 میں اسے ترقی پذیر ممالک میں خدمات کے سلسلے میں ڈچ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دسمبر 2000 میں انہیں ڈاکومنٹری فلم پر میڈیا کی جانب سے چیریٹی بمبے ایوارڈ حاصل ہوا۔ ستمبر 2002 میں انہوں نے اپنی خدمات کے عوض سوئٹزرلینڈ سے ایوارڈ وصول کیا۔ دسمبر 2004 میں یورپین میگزین اور ایشین میگزین سے ہیرو 2004 کے ایوارڈ حاصل کیے۔ 2005 میں وہ نوبل امن انعام کے لیے نامزد ہوئیں۔ 2005 میں ہی انہیں ورلڈ اکنامک فورم میں گلوبل لیڈر فار ٹمارو کے لیے منتخب کیا گیا، اور اسی سال انہیں جرمن وزیر اعظم کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا۔ 2005 ہی میں انہیں ڈونیشن میتھڈز پر ایوارڈ دیا گیا۔ 2006 میں ان کی آرگنائزیشن کو مدر ٹریسا ایوارڈ دیا گیا، اور اسی سال چین کی گورنمنٹ کی جانب سے انہیں نیشنل فرینڈشپ ایوارڈ دیا گیا۔ 2008 میں صابریہ کو 30 سالوں میں چین میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی 15 شخصیت میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایوارڈ کی اتنی بڑی لسٹ کہ آپ حیران ہو جائیں کہ ایک 13 سال کی عمر میں نابینا ہو جانے والی لڑکی کس طرح اتنی عظیم کامیابیاں سمیٹ سکتی ہے۔ بہرحال ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا کہ مصداق اس نابینا لڑکی نے اپنے وطن سے کوسوں دور بینائی کی نعمت سے محروم ہزاروں خواتین و حضرات کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیا، جس کا صلہ قدرت نے اسے اس انداز سے دیا کہ ان کا نام امر ہو گیا، اور انہوں نے وہ عزت پائی کہ دنیا کے کروڑوں انسان آنکھوں کی دولت ہونے کے باوجود ایسی عزت اور پذیرائی کے فقط خواب ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اگر صابریہ نے ایک نابینا لڑکی ہونے کے باوجود اتنی بڑی کامیابیاں سمیٹ لی ہیں، تو آپ اپنی کامیابیوں کے لیے کھڑی رکاوٹوں پر ایک دفعہ مزید نظر ثانی کریں۔ وہ نابینا ہو کر اکیلی دوسرے ملک جا سکتی ہیں۔ وہ پہاڑوں میں کئی ماہ گھوڑے کا سفر نابینا بچوں کے لیے کر سکتی ہیں۔ وہ ایسے اسکول بنا سکتی ہے جن سے فارغ ہونے والے بچے فارغ نہیں رہتے۔ وہ کئی ملکوں کی حکومتوں سے ایوارڈز وصول کر سکتی ہے۔ وہ چائنا جیسے سب سے زیادہ آبادی والی ملک کی متاثر کن شخصیت بن سکتی ہیں۔ تو آپ سوچیں، ایسے رول ماڈل سامنے ہونے کے باوجود آپ کہاں تک جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ آپ کہیں زندگی کو چھوٹے چھوٹے خوابوں میں تو نہیں گنوا رہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے اس دنیا سے جانے پر کتنا فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں وہ کتنے دن آپ کو یاد رکھیں گے؟ آپ کے خاندان کے قریبی لوگ
آپ کے چلے جانے کے کتنے دنوں بعد آپ کا ذکر بھول جائیں گے؟ کیا آپ بھی دیگر کروڑوں لوگوں کی طرح کچھ عرصے میں اس دنیا کے لیے ایک بھولی بسری یاد تو نہیں بن جائیں گے؟ اگر کبھی وقت ملے تو تجزیہ ضرور کریں. شاید یہی تجزیہ آپ کو کچھ ایسا کرنے پر مجبور کر دے کہ آپ کے اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کریں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور فیصلے میں ہمیشہ مسائل کو نہیں بلکہ وسائل کو پیش نظر رکھنا ہے. ساری دنیا کے لیے ناممکن ضروری نہیں آپ کے لیے بھی ناممکن ثابت ہو. سننے کا شکریہ. اگلے صفحات اگلی نشست میں. شکریہ.